میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. ہم نے اعتکاف کے بارے میں مسائل بتانے شروع کیے تھے، جن میں تقریباً 10 باتیں تھی. 10 میں سے کل 6 باتیں ہم نے عرض کی ہے. آج بلکہ 5 باتیں ذکر کی تھی. آج ہم 6ٹھی بات شروع کریں گے، اور وہ ہے کن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی جس کا علاج مسجد سے باہر نکلے بغیر ممکن نہیں، تو اعتکاف توڑنا جائز ہے. اعتکاف توڑ دے، اور جب بھی صحت ملے پھر اس کی قضا بعد میں کریں گے، اور اس کے مسائل بعد میں بیان کریں گے کہ قضا کس طرح کی جاتی ہے. یہ ایک صورت ہو گئی. دوسرا، کسی ڈوبتی ہوئے کوئی آدمی دریا میں، تالاب میں ڈوب رہا ہو، مسجد کے قریب ہو، یا جلتے ہوئی آدمی کو آگ میں جل رہا ہے، بجھانے یا یعنی اس آگ کو بجھانے کے لیے مسجد سے اب باہر نکلنا ضروری ہے، تو اب نکل سکتا ہے. ڈوبتی ہوئی کو یا جلتی ہوئی آدمی کو بچانے کے لیے اعتکاف توڑنا جائز ہے، بعد میں قضا کرے گا. نمبر 3، ماں باپ یا بیوی بچوں میں سے کسی کو سخت بیماری ہو جائے اور اس کی تیمارداری کی ضرورت ہو، کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، تو اس بندے کو اعتکاف توڑنا جائز ہے. نمبر 4، کوئی جنازہ آ جائے اور نماز پڑھنے والا کوئی اور نہ ہو سوائے اس کے جس نے اعتکاف کیا ہے، تو اس کو اعتکاف توڑنا جائز ہے. تو یہ 4 صورتیں بیان ہوئی. ان 4 صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے. اب مسنون اعتکاف ٹوٹنے کا حکم کیا ہے؟ اعتکاف غلطی سے ٹوٹ گیا ہو یا مجبوری سے توڑا ہو، جیسے ابھی مجبوری کی 4 باتیں بتائی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ بعد میں جس دن میں اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اس دن کی قضا واجب ہوگی، پوری 10 دن کی قضا واجب نہیں ہوگی. مثلا اسی رمضان میں بھی کسی دن قضا کر سکتا ہے، یا جو ہے اعتکاف مسنون ٹوٹ جانے کے بعد یعنی اعتکاف مسنون ٹوٹ جانے کے بعد اسی رمضان میں یا کسی اور دن بھی جو ہے قضا بندہ کر سکتا ہے. اور اعتکاف مسنون ٹوٹ جانے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ باقی ایام میں نفل کی نیت سے اعتکاف جاری رکھ سکتا ہے، تاکہ اور ساتھیوں کی بھی دل نہ ٹوٹے اور انہی کے ساتھ جو ہے بیٹھا رہے. اچھا، یہ اعتکاف کی قضا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اسی رمضان میں یا کسی اور دن میں صبح سحری کھا کر، روزہ رکھ کر، یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، پورا دن مسجد میں رہے، اور جب غروب آفتاب ہو جائے افطار کر لے، اس کے بعد بس اس کا اعتکاف جو قضا تھا وہ پورا ہو گیا. یہ مسئلہ ہے. یا 24 گھنٹے گزار دے، مثلا مغرب کی نماز سے پہلے داخل ہو جائے اور پھر جو ہے پوری رات گزارے، صبح سحری کھائے، پھر پورا دن گزارے، اگلے دن افطاری کر کے پھر جو ہے نکلے. یہ 2 صورتیں ہیں. تو یہ 6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات اعتکاف کے متعلق وہ ہے مباحات اعتکاف. تو مباحات اعتکاف کیا کیا ہے؟ یعنی وہ باتیں جو مباح ہے اعتکاف کی حالت میں: کھانا پینا، سونا، بال کٹوانا لیکن بال مسجد میں نہ گرے، اور ضروری خرید و فروخت کرنا بشرطے کہ اس وقت سودا مسجد میں نہ لایا جائے اور ضروریات زندگی کے لیے ہو، مثلا گھر میں کھانے کو نہ ہو اور اس کے سوا کوئی اور دوسرا شخص قابل اطمینان خریدنے والا نہ ہو. اسی طرح کام کی بات چیت کرنا یہ بھی مباح ہے. اسی طرح کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، سر میں تیل لگانا، لیکن سر میں تیل لگاتے ہوئی
کوشش کرے کہ بال مسجد میں نہ گرے. اور مسجد اگر ڈاکٹر صاحب کوئی مسجد میں، حکیم صاحب کوئی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا اور وہاں سے نسخہ تجویز کرنا یہ بھی مباح ہے. قرآن کریم یا دینی علوم کی تعلیم دینا یہ بھی مباح ہے. اسی طرح برتن دھونا جب کہ خود مسجد میں رہے اور پانی باہر گرے، اور اسی طرح نکاح پڑھنا یا پڑھوانا یہ بھی مباح کام ہے. تو یہ 10 باتیں مباحات اعتکاف میں ذکر ہوئی، اور کچھ 6 باتیں ہیں جو مکروہات اعتکاف میں بیان کریں گے جو مکروہ ہے. نمبر 1، خاموشی کو عبادت سمجھ کر حالت اعتکاف میں بالکل چپ بیٹھنا، یہ مکروہ تحریمی ہے. نمبر 2، فضول اور بلا ضرورت باتیں کرنا. نمبر 3، سودا مسجد میں لا کر بیچنا مکروہ تحریمی ہے. اور نمبر 4، اعتکاف کے لیے مسجد کی اتنی جگہ گھیرنا جس سے دوسرے اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کو تکلیف ہو. بھئی اتنی جگہ گھیر لو بس جس میں جو ہے آپ آرام سے لیٹ سکے اور کچھ ضرورت کی چیزیں ہوں. نمبر 5، اجرت پر کتابت کرنا یا کپڑے سینا یا تعلیم دینا وغیرہ، یہ مکروہات اعتکاف میں ہے. نمبر 6، تجارت کی غرض سے خرید و فروخت کرنا اگرچہ سودا مسجد میں نہ لائے ہو مکروہ ہے، لیکن اگر اپنے لیے یا گھر والوں کے لیے ضرورت مجبوری ہو تو مسجد میں رہتی ہوئی کوئی سودا خرید سکتا ہے اور فروخت کر سکتا ہے. تو یہ مکروہات اعتکاف. اب اعتکاف کے آداب میں 3 باتیں عرض کریں گے. اعتکاف کے مکروہات سے بچیں، یہ جو مکروہ چیزیں بتائی ہے ان سے بچنا یہ اعتکاف کے آداب میں سے ہیں. اپنے اوقات کو تلاوت قرآن، ذکر اور دیگر عباداتوں اور دین کے سیکھنے سکھانے میں لگائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ صحیح اور معتبر دینی کتابیں پڑھنا بھی موجب ثواب ہے. حالت اعتکاف میں اس کا بھی اہتمام رکھے. اور 10ویں بات آخری وہ ہے عورتوں کا اعتکاف. عورتیں کیسے اعتکاف کریں گی؟ اعتکاف کی جگہ کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ اس جگہ میں ہو جس میں نماز کی زیادہ فضیلت ہو. مردوں کے لیے تو مسجد میں نماز کی زیادہ فضیلت ہے، لہٰذا ان کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، جبکہ عورتوں کے لیے گھر کی مسجد یعنی گھر میں نماز کے لیے مقرر کی ہوئی جگہ میں نماز زیادہ افضل ہے. تو ان کے لیے گھر کی مسجد اعتکاف کی جگہ ہے. جن حدیثوں میں مسجد میں اعتکاف کا ذکر ہے انہی سے یہ ضابطہ حاصل ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں عام طور پر مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرتی تھیں، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عورتوں کا اس طرح سے مسجد میں جانا موقوف ہو گیا تھا. اعتکاف میں اصل کام تو نمازوں کا اہتمام ہے، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اجماع اور اتفاق کو چھوڑ کر اور توڑ کر عورت مسجد میں جا کر نماز پڑھے اور اعتکاف کرے یہ بات جائز نہیں ہے. اس لیے عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے، بلکہ اس کا اعتکاف گھر میں ہوگا، اور وہ اس طرح کہ گھر میں جو جگہ نماز پڑھنے اور عبادت کے لیے بنائی ہو اس جگہ اعتکاف کرے. اور اگر گھر میں ایسی کوئی جگہ مخصوص نہ ہو تو اعتکاف سے پہلے ایسی کوئی جگہ بنا لے اور اس میں اعتکاف کرے. اب یہاں کچھ مسئلے یاد رکھو. اگر عورت شادی شدہ ہو تو اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے. دوسرا مسئلہ، اگر عورت نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہے تو اب منع نہیں کر سکتا، اور اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمے اس کی تعمیل واجب نہیں ہے. اگلا مسئلہ، عورت کے اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوں. اگر کسی عورت نے اعتکاف شروع کر دیا پھر اعتکاف کے دوران ماہواری شروع ہو گئی تو وہ فوراً اعتکاف چھوڑ دے. اس صورت میں جس دن اعتکاف چھوڑا ہے صرف اسی دن کی قضا اس کے ذمے ہوگی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماہواری سے پاک ہونے کے بعد کسی دن روزہ رکھ کر اعتکاف کرے. اگر رمضان کے دن باقی ہو تو رمضان میں بھی قضا کر سکتی ہے. اگلا مسئلہ، عورت اگر مسجد میں اعتکاف کرے تو مکروہ تنزیہی ہے، اور اس سے عورت کو بلا تردد منع کیا جائے گا، جیسا کہ مسجد میں فرض نمازوں کے لیے جانے سے روکا گیا ہے. تو یہ اعتکاف کے متعلق کل 10 باتیں ہم نے عرض کی جن میں اہم مسائل کا بھی ذکر ہوا. تو اگر ہم انہی باتوں کو سامنے رکھ کر اپنا اعتکاف جو ہے اس کا یعنی اپنے اعتکاف کا جو ہے وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے گا.
اور اس اعتکاف کے ذریعے سے ہمیں پھر بہت کچھ مل جائے گا۔ معتکفین کے لیے جو دستور العمل بتایا گیا تھا تو خوب اس کو جو ہے ذہن میں بھی رکھے اور اس کے مطابق جو ہے اپنے اعتکاف کو قیمتی بنائے۔ اگلے دروس میں انشاءاللہ تعالی ہم صدقۃ الفطر کے متعلق 2 دروس ریکارڈ کریں گے اور اس میں اہم مسائل بتائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔